السلام علیکم. فوزیہ آن لائن ہے. بیٹا آواز آ رہی ہے میری فوزیہ؟ اینڈ جسٹ ون اسٹوڈنٹ از آن لائن. میسج کریں باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جلدی جلدی سے جوائن کریں تاکہ ہم لیکچر اسٹارٹ کر سکیں. آواز آ رہی ہے میری فوزیہ؟ کلیئر ہے آواز؟ ہیلو، کون کون اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں؟ پلیز مجھے میسج کر کے بتائیے. مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں لگ رہا کون اسٹوڈنٹ آن لائن ہے کون نہیں. میرے پاس شو نہیں ہو رہا. سو پلیز جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں اپنا اپنی پریزنس کے بارے میں مجھے بتائیے. اور بتائیے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایم آئی آڈیبل؟ روزینہ، فوزیہ، ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی ہے میری؟ روزینہ، سائمہ، فوزیہ، بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے، تھینک یو روزینہ. کیا بات ہے، آج پڑھنا نہیں ہے بچوں نے؟ جسٹ 5 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. کتنی دیر میں آنا ہے؟
اوکے اسٹوڈینٹس، اور کتنے دیر لگے گی، کتنا ٹائم لگے گا؟ اسٹل آئی ہیو جسٹ 7 اسٹوڈینٹس. اب 7 بچوں کو پڑھاؤں میں؟ آلموسٹ 50 کی اسٹرینتھ ہے. کیا بات ہے؟ وائی یو پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا کلاس؟ ٹیل می دا ریزن. کیا وجہ ہے، کیوں آپ لوگ ٹائم پہ کلاس پہ نہیں آتے؟ 6-7 اسٹوڈینٹس کو پڑھاؤں میں، 50 کی اسٹرینتھ ہے. چلیں کافی ویٹ ہو گیا. اف دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ، میں لیکچر اپلوڈ کرتی ہوں. مین وائل لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں وہ جوائن کر لیں، دین وی ول اسٹارٹ. اچھا جی، سب اسٹوڈنٹ ڈیوٹی سے آتے ہیں کیا؟ تو ویسے بھی بیٹا 3:15 تو مطلب میں ویٹ ہی کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کا انتظار کرتے کرتے ہی 15 منٹ تو ڈیلی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہوئے ہی گزر جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئیں تو ہم انہیں پڑھائیں. اچھا جی، اچھا پڑھاتی ہوں. اوکے، تھینک یو. تو پھر بیٹا 15 منٹس تو ویسے بھی میں دے دیتی ہوں نا، تو آپ سب کو پھر ایٹ لیسٹ 3:15 تک تو یہاں ہونا چاہیے. اٹس 3:15 ناؤ اینڈ اسٹل آئی ہیو جسٹ 9 اسٹوڈینٹس. اوکے، پرائمری ہیلتھ کیئر ہم پڑھ رہے تھے. آر سیکنڈ یونٹ آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ. پرائمری ہیلتھ کیئر کے بس تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں. اسٹریٹجیز ہم کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ اسٹریٹجیز ہاف آلموسٹ ہم نے کور کر لی تھی. ہاف اسٹریٹجیز رہ گئی ہیں، وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ 3rd یونٹ اسٹارٹ کر لیں گے. باقی میں نے کل جو لاسٹ لیکچر کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ آپ کا لیا، اس میں میں نے ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ریوائز بھی کر دی تھی. پرائمری ہیلتھ کیئر کا پورا ریویژن دے دیا تھا میں نے آپ کو. پھر بھی کوئی کوئری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں، اسٹریٹجیز ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طرح سے ہم ایکسیسیبلٹی، اویلیبلٹی، افورڈیبلٹی اینڈ ایکسیپٹیبلٹی آف ہیلتھ سروسز کو انشور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم جو ہیلتھ سروسز ہیں ان کی کوالٹی کو بیٹر کر سکتے ہیں، اور جو بیسک اور ریزینشل ہیلتھ کیئر سروسز ہے وہ کس طرح سے اپنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا کمیونٹی پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے بیٹا، ماریا کر دے میسج. بہرحال اتنا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا. باقی اسٹوڈنٹس کا بھی ٹائم آلریڈی میں 10 to 15 منٹس باقی اسٹوڈنٹ کے بھی ویسٹ کرتی ہوں. چلیں، کمیونٹی پارٹیسپیشن کی ہم نے اسٹریٹجیز پڑھی تھی کہ کس طرح سے ہم کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کو بھی بڑھا سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کی ہیلتھ سروسز کے لیے. سیلف ریلائنس پڑھایا تھا. سیلف ریلائنس کا سمپل یہی مطلب تھا کہ ہاؤ وی کین سیلف ریلائی اپون آر اون سپورٹ، آر اون ریسورسز، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی. جی خوش نصیبہ بیٹا، پریشان نہ ہو. یہ آپ ہی لوگوں کے لیے پی پی ٹیز بنائی ہیں میں نے، اور آپ ہی لوگوں کو پی پی ٹیز ملیں گی. بس
بس یہاں کیا کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے ابھی تک اس چیپٹر کا اس سبجیکٹ کا ایکسس نہیں ملا ہے بینگ اے ٹیچر. تو جیسے ہی مجھے ایل ایم ایس کے اوپر اس سبجیکٹ کا ایکسس ملے گا، میں دونوں لیکچر اس کے اوپر اپلوڈ کر دوں گی. آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، ڈونٹ وری. اینڈ آئی تھنک کہ اتنا تو میں آپ کو پڑھا ہی دیتی ہوں کہ تھوڑی بہت تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہوگی، کچھ یاد رہ ہی جاتا ہوگا. باقی پی پی ٹیز آپ لوگوں کو مل جائیں گی، ڈونٹ وری. اچھا جی، یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا. ہم نے سیلف ریلائنس میں آپ کو یہی سمجھا رہی تھی کہ ہم نے کچھ ایسی اسٹریٹجیز جو ہے انہیں فالو کرنا ہے کہ ہم اپنے، چاہے ہمارے فائنینشیل ریسورسز ہوں، ہمارے فزیکل ریسورسز ہوں، جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، ظاہر ہے لیڈرشپ کی اسکلز بھی ضروری ہیں، دوسری اسکلز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے. تو ہر چیز میں ہم خود کے اوپر ریلائی کر رہے ہوں، ہم خود کے اوپر ہی جو ہے بھروسہ کر رہے ہوں، اور خود کے اوپر ہی ہم ڈیپینڈنٹ ہوں. دس از کالڈ سیلف ریلائنس. اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا ریکاگنیشن آف انٹر ریلیشن شپ آف ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا ماریا نے کیا کہا ہے میم، اگر آپ گروپ میں سینڈ کر دیں یہ ہے نا کہ آپ کلاس لیں تو ہم بعد میں ریڈ آؤٹ کر لیں تو یاد رہے گا ہمیں بھی. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس کہاں ہوں گی یہ پی پی ٹیز اصل میں؟ یہ پی پی ٹیز میرے پاس سسٹم میں موجود ہے نا. ان کو چلیں ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں. ان کو مجھے موبائل تک لے کے جانا ہوگا. آئی ایم ناٹ ٹو مچ گڈ ان یوزنگ موبائل فون سمپل، سو مجھے ان کو لے کے جانا ہوگا وہاں تک، اور پھر میں آپ لوگوں کو آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گی، ڈونٹ وری. لیکن پریشان نہ ہو بالکل بھی، بس دھیان سے پڑھا کریں. جو چیزیں سمجھاتی ہوں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی لائف کی ایگزامپلز اور چیزوں کو شامل کر کے آپ لوگوں کو پڑھاؤں، اچھی سی انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کی. تو اپنی طرف سے کوشش کیا کریں سمجھنے کی. باقی انشاءاللہ جیسے ہی پی پی ٹیز آپ لوگوں کو مل جائیں گی تو آپ کو اور زیادہ جو ہے چیزیں اچھے سے یاد رہا کریں گی، ٹھیک ہے جی. بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کے ساتھ فار دا ٹائمنگ گروپ میں ہی شیئر کر دوں. اچھا جی، اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ریکاگنیشن آف انٹر ریلیشن شپ آف ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. کیا اسٹریٹجیز ہمیں یوز کرنی ہوں گی؟ کنورجنس آف ہیلتھ، فوڈ، نیوٹریشن، واٹر، سینیٹیشن اینڈ پاپولیشن سروسز. Integration of primary health care into national, regional, provincial, municipal and barangay development plans. Hmm. اچھا، یہ بیسیکلی ریکاگنیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جو انٹر ریلیشن شپ ہے نا، یعنی دیکھیں ہیلتھ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے، ڈیولپمنٹ کس کس سینس میں جو ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب ڈیولپمنٹ کو کس سینس میں لیتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا پوری کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا ڈیولپمنٹ مجھے تھوڑا سا کوئی اسٹوڈنٹ شیئر کرے میرے ساتھ. وٹ ڈز ڈیولپمنٹ مین ان دا سینس آف کمیونٹی اینڈ اسپیشلی ان دا سینس آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ؟ جی، کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آ رہا ڈیولپمنٹ کس سینس میں یہاں پہ یوز ہوا ہے؟ وائی ڈیولپمنٹ ورڈ از یوزڈ ہیئر؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
اچھا کچھ آنسرس آئے ہمارے پاس. شمیم نے کہا ہے گروتھ ود ایج اینڈ میچورٹی. ٹھیک ہے, گڈ, یہ بھی آنسر ٹھیک ہے آپ کا. عائشہ نے کہا اگر ڈیولپمنٹ ہوگی دین ہیلتھ اچھی ہوگی, نیو چیزیں اکوپمنٹ ہوں گی تو کیئر اچھی ہوگی. گڈ عائشہ. اور 13 اسٹوڈنٹس ہیں یہاں, صرف 2 اسٹوڈنٹ کو جو میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ مجھے کوئی بکش ڈیفینیشنز دیں یا کچھ بھی. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ آپ کے اپنے مائنڈ میں کیا آیا ہے. اتنا میں نے پرائمری ہیلتھ کیئر کو ٹائم دے کے, پرائمری ہیلتھ کیئر کی پی پی ٹی کو اتنا ٹائم دے کے ایک ایک چیز, ایک ایک لفظ میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے. سو اٹس ٹائم کہ اب میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کا ایگزام لوں, دیکھیں آپ کو کتنی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, یا صرف ٹیچر پڑھاتی رہتی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. تو صرف 2 اسٹوڈنٹ کو سمجھ آیا اور کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے اباؤٹ دس. اچھا ٹھیک ہے, چلیں کسی کو آنسر نہیں آ رہا تو ہم ہی آپ کو بتا دیتے ہیں. بیٹا بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹر ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کس چیز کے درمیان؟ ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ کے درمیان. ڈیولپمنٹ یہی چیزیں ہیں کہ انسان کی اپنی میچورٹی بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے, ایج بھی کاؤنٹ ہوتی ہے, کہ ظاہر ہے کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کس قسم کی اپنی ایج کے ساتھ ساتھ میچورٹی شو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہاں جو بیسیکلی لفظ ڈیولپمنٹ کا یوز ہو رہا ہے وہ جس طرح سے ماریہ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ, ہماری ہر طرح سے ڈیولپمنٹ ضروری ہے بیٹا. کمیونٹی کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ریسورسز ضروری ہے. ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ ایک ایگزامپل ہے, ہماری کوئی فوڈ کی انڈسٹری ہو گئی, ظاہر ہے اس میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اچھی فوڈ سپلائی ہوگی. اسی طرح سے اگر جیسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہوئی, اگر ہمارے پاس اچھے ریسورسز ہوں گے تو ہی ہم ظاہر ہے اچھے ہاسپٹلس بنا سکیں گے. اچھے ہاسپٹل ہونا کیا ہے؟ دس از ڈیولپمنٹ ان ہیلتھ کیئر سروسز. تو ہی ہم اچھی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکیں گے. پھر ہزاروں طریقے ایسے ہیں, یعنی ڈفرینٹ انڈسٹریز ایسی ہیں جن کی ہم اچھے سے اگر ہم انہیں ڈیولپ کر لیں تو ہمارے پاس اچھی انکم آ سکتی ہے. جب ہمارے پاس اچھی انکم آئے گی تو آبویسلی ہم الٹیمیٹلی اپنی جو ہیلتھ ہے, ہماری جو ہیلتھ سروسز ہیں اس کے اوپر ہم اسے خرچ کر سکیں گے اور اپنی کمیونٹی کی ہیلتھ سروسز کو بیٹر کر سکیں گے. اچھا ماریہ نے میم تھرو ڈیولپمنٹ ریلیشن شپ امپروو ہو سکتے ہیں کمیونٹی اینڈ ہیلتھ کے درمیان. جی بالکل, یہی ہمارا 5th پوائنٹ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ کے درمیان کے انٹر ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کہ ہم کس طرح سے ان کو مزید اچھا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز ہم نے یوز کرنی ہے بیٹا؟ اسٹریٹجیز میں پہلی اسٹریٹجی ہے کنورجنس آف ہیلتھ, فوڈ, نیوٹریشن, واٹر, سینیٹیشن اینڈ پاپولیشن سروسز. جو کنورجنس کا مطلب ویسے تو ٹو کنورج جس کا میننگ ہوتا ہے, کنورجنس آف ہیلتھ کا یہاں پر یہ مطلب ہے بیسیکلی کنورجنس کا ورڈ یہاں پہ اس لیے یوز ہو رہا ہے کہ کمبینیشن یا ریلیشن شپ بٹوین بائرز اینڈ پیئرس. دیکھیں ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو ہی ہم اپنی ہیلتھ کو بھی اچھا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہیلتھ کی سروسز ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرووائڈ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بائر ہیں. اسی طرح سے فوڈ ہے, نیوٹریشن ہے, واٹر ہے, سینیٹیشن سروسز ہیں, پاپولیشن کی جتنی بھی سروسز ہیں ان سب کو ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سروسز کو استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر ہے اس کے لیے پے کر رہے ہیں. تو ان دونوں کا ریلیشن شپ بہت اچھا, یعنی ان دونوں کی کنورجنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان دونوں کی کنورجنس ہوگی بائرس کی اور پیئرس کی تو ظاہر ہے تو ہی ہم اب ہر چیز میں ہم جو ہے ظاہر ہے ڈیولپ کر سکیں گے. فوڈ ہے, ظاہر ہے کچھ لوگ ہوں گے جو اس پہ انویسٹ کریں گے, اچھی فوڈ بنائیں گے تو ہی ہم اپنی کمیونٹی کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکیں گے نا. بٹ دے ہیو ٹو پے فار دیٹ نیوٹریشن, دیٹ فوڈ, تبھی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا وہ پھر سے انویسٹ کر سکیں گے. تو یہ ایک سائیکل ہے, دس از کالڈ کنورجنس, کہ ہم نے ہر چیز پہ انویسٹ بھی کرنا ہوگا, اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا. فوڈ ہوگا, نیوٹریشن ہو گیا, واٹر ہو گیا, سینیٹیشن ہو گیا. اگر ہم یہ ساری چیزیں اچھی کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری جو ہیلتھ ہے اور ہیلتھ سروسز ہے وہ اچھی ہوں گی. اس کے علاوہ بیٹا انٹیگریشن آف پی ایچ سی انٹو نیشنل, ریجنل, پروونشل, میونسپل اینڈ برنگی ڈیولپمنٹ پلانس. جو انٹیگریشن ہے سمپل, یعنی آپ کی جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس کو انٹیگریٹ کا سمپل میننگ اگر لیں ہم تو اس کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا یا اپروچ کرنا. تو پرائمری ہیلتھ کیئر کی انٹیگریشن ہونا بہت ضروری ہے ہر لیول پر, یعنی کوئی بھی ملک ہے
میں کسی اسپیسیفک کنٹری کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر جو تھی وہ پورے ورلڈ کے لیے یہ بنایا گیا تھا سلوگن ہیلتھ فار آل بائی ایئر 2000. تو نیشنل لیول پہ یعنی جو بھی کنٹری ہے اس کے نیشنل لیول پہ بھی پرائمری ہیلتھ کیئر کو پرائمری ہیلتھ کیئر کی اپروچ ہونی چاہیے، اور ہر شخص کی ٹورڈز پرائمری ہیلتھ کیئر اپروچ ہونی چاہیے. اس کو ہم انٹیگریشن کہتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو ہر جگہ موجود ہونا ہوگا. نیشنل لیول پہ بھی لوگ کام کریں اپنے لیول پہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے، اسی طرح سے ریجنل لیول پہ بھی کام کیا جائے. ڈفرینٹ پروونسز ہوتے ہیں، پروونشل حکومتیں جو ہیں، پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ کام کریں پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے اپنے لیول پہ، میونسپل کمیٹیز کام کریں. اور بیرنگے بیسیکلی یہ فلپینز کی طرف جو کنٹریز اس میں جو بہت ہی چھوٹے لیول کی جو مطلب بالکل لوور لیول پہ جا کے جو ایک ہائرارکی میں گورنمنٹ کا بالکل لوور لیول آتا ہے نا، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ان سب کو اپنے اپنے لیول کے اوپر نیشنل، انٹرنیشنل، ریجنل، پروونشل، میونسپل لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹل پلانز بنانے ہوں گے. جب وہ ڈیولپمنٹل پلانز بنائیں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہی ہماری ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہوگی. اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دا ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. مزید جو ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، coordination of activities with economic planning, education, agriculture, industry, housing, public works, communication and social services. دیکھیں جی تمام ایکٹیویٹیز کی آپس میں کوارڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے. جیسے اکنامکس، ظاہر ہے اپنی کنٹری کی اکنامک پلاننگ کرنا، ایجوکیشن کس طرف جا رہی ہے، ایگریکلچر والے ہر ایک کے درمیان یعنی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو گیا، انڈسٹری والے ہو گئے، ہاؤسنگ انڈسٹری والے ہو گئے، پبلک کے جو ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، پبلک ورکس کرتے ہیں وہ ہو گئے، کمیونیکیشن والے لوگ ہو گئے، اور سوشل سروسز جو ہم اپنی پوری کمیونٹی کو دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر ان تمام انڈسٹریز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اگر ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو آبویسلی کوئی بھی کنٹری بہت اچھے سے ڈیولپ کر سکتا ہے، پروگریس کر سکتا ہے، اور ہم ہیلتھ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا اسٹیبلشمنٹ آف این افیکٹو ہیلتھ ریفرل سسٹم جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، جو انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنے ڈپارٹمنٹس آپ کو گنوائے، اتنے لوگ ہیں، بے شک ہر ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں اگر اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اتنے ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے، لیکن اگر جو ہیلتھ ہے بیسیکلی اگر ہیلتھ کے ہی ڈپارٹمنٹ میں کام نہ ہو، ہیلتھ کے ہی سسٹم پر کوئی کام نہ کرے تو اس ساری ڈیولپمنٹ کا کیا فائدہ. اس ساری ڈیولپمنٹ کو یعنی وہ ساری ڈیولپمنٹ ہیلتھ کو کیا دے رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم نے اتنی چیزیں بنانی ہیں، اتنے کام کرنے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہم اپنا ایک پراپر ہیلتھ ریفرل سسٹم بھی اسٹیبلش کریں، اور اٹ شوڈ بی افیکٹو ہیلتھ ریفرل سسٹم. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا سوشل موبلائزیشن. اس کے لیے ہم کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف این افیکٹو ہیلتھ ریفرل سسٹم، ملٹی سیکٹورل اینڈ انٹر ڈسپلنری لنکیجز، انفارمیشن، ایجوکیشن، کمیونیکیشن سپورٹ یوزنگ ملٹی میڈیا، کولیبوریشن بٹوین گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. اب موبلائزیشن کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ سوشل موبلائزیشن کا کا یہاں پر یہ مقصد ہے کہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو بیسیکلی کمیونٹی کے لوگ ہیں، دے ہیو ٹو بی موبائل. ان وچ سینس یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر چلنا پھرنا شروع کر دیں، نو، دے ہیو ٹو بی موبائل فار دیئر ہیلتھ. اور ایک تھوڑا سا سوشلائز بھی ہونا پڑے گا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے لیے ہم کیا کیا اسٹریٹجیز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ہیلتھ ریفرل سسٹم بہت اچھا سا افیکٹو بنانا ہے. پھر وہی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں تو انٹر ڈسپلنری لنکیجز ہو گئے، یا پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ان ملٹی سیکٹورل لنکیجز ہو گئے، یعنی ان کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، ڈفرینٹ سیکٹرز کے درمیان. پھر آپ کا انفارمیشن کا ادارہ، انفارمیشن کا انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن والے لوگ ہو گئے، کمیونیکیشن والے لوگ ہو گئے، ساتھ میں آپ ملٹی میڈیا استعمال کریں، لوگوں میں کیمپینز چلائیں، انہیں ایجوکیٹ کریں. یہی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کا، یعنی اپنے ساتھ مل کر کام کروانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس کے لیے ملٹی میڈیا کے ڈفرینٹ کیمپینز چلا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. اور کولیبوریشن بہت ضروری ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ تو جس لیول پر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر نان گورنمنٹ کے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں، جیسے ہیلتھ کی ہی اگزامپل لے لیں تو اگر گورنمنٹ
गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसके साथ साथ आपके पास कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेशन से काम करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ये स्ट्रेटजीज है सोशली लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। इसके बाद बेटा डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन वर्डली मीनिंग पहले समझा देती हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को कहना चाहिए कि फैलाना, यानी सेंट्रलाइज का ऑपोजिट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, इवन जैसे कोई रिसोर्सेज हैं, बस वो एक ही जगह ला के रख दे, या इवन अगर कोई बजट में कोई अमाउंट एलोकेट की गई है, फॉर एग्जांपल बजट है अगर पेश किया गया, तो बजट में जो है ना किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो एलोकेट कर दी गई है। व्हाट इज दिस इज सेंट्रलाइजेशन। आपने सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए इतनी बड़ी रकम एलोकेट कर दी है, बाकी आपने किसी डिपार्टमेंट को नहीं पूछा। या इवन अगर हेल्थ के लिए ही एक बजट है, अगर वो प्रेजेंट किया गया है, एक अच्छी खासी अमाउंट हेल्थ के लिए दी गई, तो अगर उस सारी की सारी अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए या उनकी सैलरीज के लिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया जाए, तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, नर्सेज हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, और वर्कर्स हैं, और भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं, सैनिटरी के स्टाफ जो भी है, वो सब कहाँ चले गए। सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन की, सॉरी दिस इज सेंट्रलाइजेशन, कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पे चीज़ पे सेंट्रलाइज हो जाए, इसे ख़त्म करना होगा, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज क्या है? री एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज, reorientation of health professional and primary health care, advocacy for political and support from the national leadership down to the Barangi level। देखें, डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज करनी होंगी। डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हमें इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले री एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज, यानी जो भी बजट पेश किया गया है उसमें जितने भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं हेल्थ में इस्तेमाल करने के लिए, उन सबको री एलोकेट करना ज़रूरी है बजट के। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे प्रोविंशियल लेवल पर भी होता है ना कि जैसे इस प्रोविंस को इतने बिलियन रुपीस जो है दिए गए हैं, इतने बिलियन, तो अब उस प्रोविंशियल हुकूमत का ये काम होता है कि अच्छा इतने बिलियन रुपीस का बजट अगर मुझे दिया गया है तो मुझे अब इनको एलोकेट करना है ना, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इक्विटी। अगर हेल्थ में ज़रूरत है तो हेल्थ में जितने अमाउंट की, अगर ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, आप वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट एलोकेट करें। एजुकेशन में ज़रूरत है, एजुकेशन में करें। तो दिस इज री एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज, के जो भी बजटरी रिसोर्सेज आपने पहले से एलोकेट किए हुए हैं दे आर रॉन्ग, आपको री एलोकेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। इक्विटी को सामने रखते हुए आप अपने बजट को री एलोकेट, बजटरी रिसोर्सेज को री एलोकेट करेंगे। दूसरा है बेटा कि हेल्थ केयर जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, इन दोनों चीज़ों की रीओरिएंटेशन होना ज़रूरी है, कि लोगों को फिर से याद दिलाया जाए कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल क्या है, इस चीज़ों की तरफ दोबारा से उन्हें उनकी ओरिएंटेशन करवाई जाए। इसके अलावा एडवोकेसी का मतलब बेसिकली टू एडवोकेट ही होता है, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सपोर्ट इन द सेंस कि जो भी नेशनल, चाहे वो एक नेशनल लेवल का कोई लीडर है, वहाँ से लेके चाहे इतने, मैंने जो आपको बताया ना कि ये जो बारंगी फिलीपाइंस में यूज़ होता है, ये सबसे लोअर लेवल पे जाके जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं। तो कोई नेशनल लेवल का लीडर है, वहाँ से लेके इतने छोटे लेवल के लीडरशिप तक लोगों, जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी सपोर्ट होगी, जाहिर है उनकी सपोर्ट होगी तो डिसेंट्रलाइजेशन हो सकेगी ना, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ जी हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं और हमारे हेल्थ के इश्यूज़ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये जो है उनकी तरफ से भी एडवोकेसी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द रेफरेंसेस। प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट 2 जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर अगर नहीं है कोई क्वेरी तो मुझे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो अपलोड कर लेती हूँ। कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ लें।
ओके ठीक है, किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो मैं यूनिट 3 स्टार्ट करती हूँ। टाइम तो थोड़ा है लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट यूनिट 3 को भी पढ़ लेते हैं, लेक्चर अपलोड हो जाए। ओके जी, आवर थर्ड यूनिट इज़ कम्युनिटी एज अ क्लाइंट। तो जिस तरह से पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कम्युनिटी स्टार्ट किया तो उसमें आपको बताया कि बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फोकस होता है उसका क्लाइंट, इंडिविजुअल शख्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल, फैमिली और फिर ओवरऑल कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फोकस होता है। अब यहाँ पे जो यूनिट 3 है उसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो कम्युनिटी है उसको हमने ओवरऑल यानी अब देखना शुरू करना है कि कम्युनिटी को हमने अपना एक क्लाइंट समझना है, एक इंडिविजुअल क्लाइंट समझना है उसे। तो उसको अब हमने ओवरऑल थॉरोली पढ़ना शुरू करना है कि अगर हम कम्युनिटी के एज अ क्लाइंट लें तो क्या हमारी असेसमेंट होगी, क्या हमारी डायग्नोसिस बनेगी, क्या क्या चीज़ें हमें जो है उसके अंदर देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के। डिस्क्राइब डिफरेंट वर्किंग लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, डिस्कस कम्युनिटी प्रोफाइल inventory in detail, identify different factors which are affecting community dynamics, परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से हम कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम कम्युनिटी के एसेट्स को असेस कर सकते हैं। देन विल एक्सप्लेन डिफरेंट कम्युनिटी असेसमेंट मेथड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी को असेस करने के लिए। Then, if we have the data, so we will explain the what is the process of data analysis and explain the use of nursing process in community health nursing. सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल कह दें या कम्युनिटी हेल्थ नर्स किस किस तरह से काम करती है, किस किस के लिए काम करती है, पहले हम वो देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स, community health nurses work with clients at several levels as individuals, families, groups, subpopulation, population and communities। देखें जी, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो तो काम करती है जी अपने क्लाइंट के साथ, बट देखें उसके क्लाइंट का लेवल क्या क्या है। ये तमाम उसके क्लाइंट हैं, ये जो नीचे एलेबोरेटेड हैं, दे ऑल आर द क्लाइंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लाइंट हैं ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए एक इंडिविजुअल है, एक शख्स है, वो उसका क्लाइंट है, वो उसके लिए काम करती है। इसी तरह से एक फैमिली हो सकती है, एक घर में गए, होम विजिट किया, पूरी फैमिली के लिए काम किया ना, सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एक फैमिली के साथ भी काम करती है। इसी तरह से ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिजीजेस पे आप बात कर लें, जैसे डायबिटिक, एक कम्युनिटी में हम गए, हमें पता लगा अच्छा जी इस मोहल्ले में तो 10 डायबिटिक पेशेंट है। उन 10 डायबिटिक पेशेंट के ऊपर मैंने उनकी नीड असेस की, मैंने उनके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाया, टीचिंग प्लान प्रॉपर तैयार किया। मैं उस ग्रुप 10 के 10 लोगों को लेके मैंने एक ग्रुप बना लिया और उनको मैं लेके बैठ गई हूँ। मैं उनको टीच भी कर रही हूँ, मैं उनको डाइट के बारे में बता रही हूँ, मैं उनको फुट केयर के बारे में बता रही हूँ, मैं उनको डायबिटीज़ के बारे में बता रही हूँ। व्हाट इज़ दिस? आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, स्पेसिफिक डिजीज के साथ हैं, आप उनके लिए काम कर रही हैं। यू आर अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स बट यू आर वर्किंग फॉर अ ग्रुप। सो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए जो क्लाइंट्स हैं वो सेवरल लेवल के ऊपर मौजूद हैं। फिर बेटा सब पॉपुलेशन आ जाती है, यानी एक एरिया है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे चाहे सोसाइटी है, उसकी पॉपुलेशन है, उसको अगर हम डिफरेंट छोटी छोटी पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे होता ही है डिफरेंट मोहल्लों में, यानी एक पूरा मोहल्ला आपने ले लिया जी
اس یا اسٹریٹ نمبر، جیسے آج کل کے اگر ہم شہری اس کی طرف بات کریں، آپ نے ایک اسٹریٹ لے لیجیے، یہ اسٹریٹ نمبر 9 ہے، آپ نے اس کے تمام لوگوں کے گھروں کے وزٹ کیے، ان کی نیڈز آئیڈینٹیفائی کی، اس سے ریلیٹڈ انہیں ایجوکیٹ کیا، یا انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چھوٹی موٹی اسینشیل ڈرگس کی ضرورت ہے، آپ نے وہ پرووائڈ کی، جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں آپ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. جو آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ سب پاپولیشنز کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے اس پاپولیشن کے لیے بھی جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، یا پھر اوور آل کمیونٹی، جس کمیونٹی میں آپ گئے ہیں کام کرنے کے لیے. سو کمیونٹی ہیلتھ نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے، بٹ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ نرس کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں دے آر ایٹ سیورل لیول. وہ انڈیویجول شخص کے لیے بھی کام کرتی ہے، فیملی کے لیے بھی کام کرتی ہے، گروپس کے لیے بھی کام کرتی ہے، سب پاپولیشن کے لیے، پاپولیشن کے لیے، اور کمیونٹیز کے لیے کام کرتی ہے. First, the community directly influence the health of individual, families, groups, subpopulations, and population who are part of it. Second, provision of most health services occurs at the community level. Community agencies help develop specific health programs and disseminate health information to many types of groups and population. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہوتی ہے نا بیٹا، اس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے کسی بھی شخص کی ہیلتھ کے اوپر. اب وہ چاہے انڈیویجول شخص ہو، اس کی فیملی کی ہیلتھ ہو، گروپ کی، سب پاپولیشن یا اوور آل کمیونٹی کی ہو، کیونکہ وہ کمیونٹی کا حصہ ہے. تو کمیونٹی، دیکھیں کمیونٹی آگے ہم جا کے ڈیٹرمیننٹس اور یہ ساری چیزیں پڑھیں گے کمیونٹی کے. کمیونٹی میں کیا کچھ ہے، دیکھیں آس پاس لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو کیا بیماریاں ہیں، یہ چیز بھی ہر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوگی، کسی دوسرے شخص کی ہیلتھ کو انفلوئنس کر رہی ہوگی. اسی طرح سے کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں، وہاں کا کلائمیٹ کس قسم کا ہے، وہاں کا موسم ٹمپریچر کس قسم کا ہے، وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرے گا. پھر آپ کمیونٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کے آس پاس کا ماحول کس قسم کا ہے، صفائی ستھرائی ہے یا نہیں ہے. اٹ ول آلسو افیکٹ اینڈ انفلوئنس آن دا ہیلتھ آف دا انڈیویجول. اسی طرح سے وہاں کا فوڈ، سینیٹیشن، کس قسم کی سپلائی ہے، یہ چیزیں انفلوئنس کریں گی انڈیویجول کی ہیلتھ کے اوپر. سیکنڈلی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ہیلتھ سروسز، ایک تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کمیونٹی جو ہے وہ خود بھی ڈائریکٹلی کسی بھی شخص کے یعنی اوور آل کمیونٹی کی ہیلتھ کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جتنی بھی ہیلتھ کیئر سروسز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ تو کمیونٹی لیول پہ ہی کی جاتی ہیں. جو کمیونٹی کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں وہ ظاہر ہے سب مل کے ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم ڈفرینٹ ہیلتھ پروگرامز رن کرواتے ہیں کمیونٹی کے اندر، کس طرح سے کرواتے ہیں. پھر انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہو، ہیلتھ کے کسی بھی پروگرام سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو، اسے ہم نے لوگوں میں ڈسیمینیٹ کرنا ہے. بے شک وہ کسی اسپیسیفک گروپ کے لیے ہو، جیسے میں نے ڈائبٹیز کا بتایا، پھر اوور آل پاپولیشن کے لیے ہو. تو سیکنڈلی پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کی کمیونٹی خود سے آس پاس، یعنی آپ کی کمیونٹی ہے کیسی، وہ خود سے ڈائریکٹلی آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں یہ آپ کو ہمیشہ کمیونٹی لیول کے اوپر ہی پرووائڈ کی جاتی ہیں. جو ہماری کمیونٹی کی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ خود ہی ڈفرینٹ ہیلتھ کے پروگرامز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں اور انفارمیشن کو، ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو تمام کمیونٹی اور پاپولیشن کے لوگوں میں ڈسیمینیٹ کرتی ہیں. چلیں کلاس 45 منٹس ہو گئے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا، ابھی اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں. کسی بھی اسٹوڈنٹ کی یہاں تک کوئی بھی کوئی ہے بیٹا پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ یا یہاں ابھی جو میں نے 2-3 سلائڈس پڑھائی ہیں، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا، آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو ہے اٹینڈنس مارک کروا لیجئے. رول نمبر پلیز ساتھ ضرور لکھیے گا اور ایک مرتبہ اپنی اٹینڈنس مارک کروائیں گے.
اوکے اسٹوڈنٹ، اٹینڈنس ہو گئی ہے. کوئی کوئری ہے ابھی یہاں تک آپ لوگوں کی تو پوچھ لیجیے. کوئی کوشچن کسی اسٹوڈنٹ کا؟ صبا، فوزیہ، مسرت، مریم، اقرا، کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا؟ چلیے ٹھیک ہے بیٹا، دین انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.